تو پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ جو دین کے اندر بدعت داخل ہو چکی ہوتی ہیں نا ان کو وہ دور کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کی ذاتی پسند ناپسند ہے اس کو لوگ دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اس طریقے سے آگے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حتیٰ کہ پھر وہ حلال و حرام والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے بھی اس معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں خود سے جاری کی ہوئی ہیں اور خود سے کچھ نکالی ہوئی ہیں, اسی بنیاد کے اوپر حلال و حرام کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ جو پابندیاں تھیں وہ دور کی, اس لیے وہ آئے تھے اگر وہ بات قبول کر لیتے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, عمر تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی لے کے آئے ہوں, فَاتَّقُوا اللَّهَ تو ڈر جاؤ اللہ سے, وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت قبول کر لو. نہ اطاعت کدھر قبول کریں, نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑا ہی یہ ہوتا ہے مولویوں کا. ذرا یہ مولویوں کی بات ہے, علماء یہود کا, کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چبھتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے, ہم اس کے پیچھے. آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی 70 80 80 90 سال کے بابے بیٹھے ہیں اور ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا عیسیٰ ابن مریم, وہ ان کو آگے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو, تم لوگ غلط طریقے. سر آپ سوچ سکتے ہیں, آپ اس ادھر کی مسجد میں بابے کے مقابلے پہ آپ سفید داڑھی والا دوسرا بابا لے جانا کہ حضرت صاحب آندہ سے یہ امامت یہاں کرائیں گے, آپ ان کی اطاعت کریں. بچے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, جوان عمر کے بندے کو تو چھوڑ ہی دیں, بوڑھے کے اگینسٹ بوڑھا نہیں آپ پیش کر سکتے. مسندیں ہیں ان کی, ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی, فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. بس نبی کا کام دعوت ہی دینا ہوتا ہے اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی صرف دعوت دینی چاہیے, دعوت منوانا آپ کا کام نہیں ہے. قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے, نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اور یہ ٹاپک تو کئی جگہ آیا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آیا کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ, یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن سے آپ اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. فذکر ان نفعت الذکر, آپ تبلیغ اس کو کریں جس کو کوئی تبلیغ کرنے کا فائدہ ہو. سیذکر من یخشیٰ, اسے نصیحت کریں جو ڈرتا ہو. ویتجنبها الاشقیٰ, اور جو شکی ہے بدبخت ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اسے چھوڑ دیں. الذی یصلی النار الکبریٰ, اس کو ہم اس بڑی آگ پہ جب پیش کریں گے نا, ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ, پھر وہاں پہ وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں, اس کا علاج پھر آگ ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اے نبی اس غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. تو نبیوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے, حالانکہ نبی پرائمری ڈیوٹی کس کی ہے دنیا میں, اللہ کا پیغام پہنچانے کی, نبیوں کی. اگر ان کا کام بھی صرف پہنچانا ہے تو ان کے ماننے والوں کا کام اس سے کم ہی ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. یہاں زیادہ ذرا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ منوانا بھی ہے, نہیں. دعوت رکھیں, کو مانتا ہے مانے, نہیں دوسرے کے سامنے رکھیں. سر آپ نبی علیہ السلام کو تو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا, اس طرح کے تو بہت کم لوگ ہیں دنیا میں. زیادہ تر تو کوانٹیٹیٹیولی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1 بندہ ہوگا جو ان پہ ایمان لائے گا, اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. پوری زندگی محنت کر کے ایک بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی ہوگی. تو سر یہ امت تو اللہ کی کوئی لاڈلی امت ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں, اس کے باوجود الحمدللہ لاکھوں کروڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل من و عن اسی طرح کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہت بڑا معجزہ ہے. ادروائز انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ رسپانس نہیں ہوا. قرآن میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے, 950 سال تک تبلیغ کر کے چند لوگ 78 کے قریب لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے, جو ہمیں روایتوں سے پتا چلتا ہے. اور لوط علیہ السلام پہ صرف 2 بیٹیاں, قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا.
تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات رکھی لیکن صرف 12 بندوں نے ایمان قبول کیا ان کی زندگی میں جو دنیاوی زندگی تھی اٹھائے جانے سے پہلے.